رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے. درود و سلام اس کے آخری نبی سید ولد آدم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ربیع الاول کا مہینہ اسلامی اور ہجری تقویم کے اعتبار سے تیسرا مہینہ ہے. اس مہینے میں بالاختلاف روایات کے ایک ایسا عمل ہوا جس کو اللہ رب العزت نے خود اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے احسانات میں سے ایک بڑا احسان قرار دیا. قرآن مجید کی ایک سے زیادہ آیات میں تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت اس احسان کا تذکرہ فرماتے ہیں. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کر دیا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہاں لفظ تو خاص طور پر مومنین استعمال کیا گیا. میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی غلط ہے، یہاں دوسرا لفظ آنا چاہیے تھا. اللہ کے کلام کے اندر ایک ایک لفظ، کلمہ اور حرف اپنی جگہ پر صداقت کے اس اعلیٰ معیار پر قائم ہے کہ جس کی تبدیلی اور انحراف کے بارے میں یا اس کے اسلوب کی تبدیلی کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا. اس لیے کہ اس کو اللہ نے مرتب کیا ہے. اور ہو بہو اسی طرح جب جبریل نے علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کو اتارا تو من وعن اسی طرح اللہ کے رسول نے اس کو آگے منتقل کر دیا ہے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. مگر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بالخصوص یہ ایمان والے اور ماننے والوں کے لیے بہت بڑا احسان تھا، اس لیے کہ جو نہیں مانتے ان کے لیے احسان اس وقت بنے گا بالخصوص جس کا یہاں آگے تذکرہ ہوا جب وہ اس دائرہ میں داخل ہوں گے. اس دائرہ سے باہر رہ کر نبی کی کتنی بھی تعریفیں کی جائیں وہ اس کے کام نہیں آتے. مثلا اس دنیا کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں،
یا کچھ اللہ کو بھی نہیں مانتے، اس اعتبار سے جس طرح ماننے کا حق ہے، مگر وہ کسی غیبی قوت کے ہونے کے بارے میں دو رائے نہیں رکھتے، اس کو تسلیم کرتے ہیں، مگر وہ نبی پر ایمان نہیں لاتے، یعنی خود کو مسلمان بھی نہیں کہتے۔ انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابیں لکھی باقاعدہ، ان کی صفات، ان کی خوبیاں، جہان کے اندر بڑا لیڈر ہونا، حتیٰ کہ عیسائیوں نے، یعنی خود کو عیسیٰ علیہ السلام سے وابستہ کرنے والے لوگ، حضور کا انکار کرنے والے لوگوں نے بھی اگر جہان میں بڑے بڑے لوگوں کی سوانح کو اکٹھا کیا اور ان کو مرتب کیا ہے تو سر فہرست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، کہ عام انسان ہونے کے حوالے سے جو کارنامے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیے ہیں، ان کے کوئی مقابل میں نہیں آتا۔ ہندوؤں نے بہت کچھ لکھا، آج ہمارے ہاں بہت سی چیزیں یہ مشہور ہیں کہ ہندو حضور کی نظم پڑھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ کتنی خوبیوں کا حامل یہ شخص تھا۔ ہم اس کو الزامی اعتبار سے تو یہ ایک فتح کے طور پر پیش کرتے ہیں، مگر اللہ کا دین یہ بتاتا ہے کہ عقیدت کے پھول دن رات نچھاور کرنے والوں کے دل کے اندر اگر اللہ کی معرفت حقیقی موجود نہیں ہے، جس کی بنیاد پر اس رسول کو رسول تسلیم کرنا ہے، اگر اس رسالت سے ہٹ کر خوبیاں بیان کی جائیں گی، ان کے عمل جو ہے وہ پہاڑوں کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں ان کا ذرہ برابر کوئی وزن نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا من اللہ علی المؤمنین، ہاں ماننے والوں اللہ نے بڑے احسانات کیے ہیں، لیکن تم پر یہ تو بہت بڑا احسان تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت وہ عالمین کے لیے ہے جو اس سے استفادہ کرے، مگر یہ باتیں جو مقاصد نبوت میں شامل ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا مومنو ذرا یاد کرو کہ اگر یہ نبی نہ آتا تو تمہاری کیا حالت ہوتی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ظلمت اور تاریکیوں کے اندھیروں میں تم جو ہے وہ اس طرح اٹے ہوئے تھے کہ وہاں اس تاریکی کی وجہ سے نور نام کی کوئی چیز جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی، اس سے محرومی تھی۔ بہرحال جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان مقاصد کا تذکرہ کرتے ہوئے جس احسان کو اللہ نے جتلایا ہے وہ یہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے، نہ فرشتے نہ جن، انہی انسانوں میں سے ایک شخص کا انتخاب کیا۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یہ انتخاب نبوت اور رسالت کا مل جانا یہ کسی کی ذاتی کاوش نہیں ہے، یہ محض اللہ رب العزت کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ استفاء اور انتخاب الہی ہوتا ہے۔ اس میں اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے اور پھر اللہ کے بغیر اپنے طور پر دعویٰ کرتا ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، اس کا انکار کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے فرمایا رسول بھیجا تم میں سے ہی بھیجا، لیکن آگے بات بیان فرمایا یتلو علیہم آیات، یہ احسانات کی جو شکلیں بیان کی وہ کیا ہے کہ اللہ نے اپنا آخری کلام آخری کتاب کی شکل کے اندر جس کو کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی ایک ہی چیز کی دو صفتیں بیان کی، وہ نور ہے، وہ ظلمت اور تاریکیوں کو ختم کرنے والا، چھٹ جاتی ہیں تاریکیاں اور اندھیرے جب اس نور کی جلا جو ہے وہ پہنچتی ہے، اور پھر یہ اس طرح کا جبالہ بن جاتا ہے نور کا جب دل کے اندر یہ ذرہ جو ہے اس کا بھی آ جاتا ہے کہ پھر اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اللہ نور السماوات والارض کی حقیقت کو پا لیتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، کسی جگہ فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، یہ آیات کتاب اللہ کی ہماری آیات تھی، ہماری نشانیاں، وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ پھر آگے بیان کیا کہ اللہ نے یتلو علیکم آیاتنا، اپنی آیات بتائیں اپنے نبی کو، وہ تلاوت کرتا ہے،
پھر فرمایا یزکیکم، وہ تمہارا تزکیہ کرتا، آگے پھر فرمایا یعلمکم الکتاب والحکمہ، وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اس آیت کی ترتیب میں تفصیل جب قرآن سے جو ہے وہ جاننے کی کوشش کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کتاب و سنت یا کتاب و حکمت کی تعلیم، آیات الہیہ کی تلاوت، یہ بھی مقاصد ہیں، مگر معلوم ہوتا ہے کہ یہ ذرائع ہیں مقاصد، منزل تک پہنچنے کے لیے جن ذرائع اور وسائل کی ضرورت ہے یہ وہ ہیں۔ اصل منزل کیا ہے؟ فرمایا یزکیہم، وہ ان کتاب و حکمت کی تعلیمات اور آیات کے ذریعے انسانوں کے قلوب اور نفوس کی تطہیر اور تزکیہ کرتا ہے، پاکیزگی اور جلا ملتی ہے ان آیات سے، ان کتاب و حکمت کی تعلیمات سے۔ دونوں یعنی آیات اور کتاب و حکمت کے درمیان تزکیہ کا لفظ استعمال کرنا خاص طور پر اس آیت کے اندر وہ دوسری آیتوں کے مفہوم اور مقصد کو بالکل واضح کر دیتا ہے کہ اصل الاصول کیا ہے کہ انسانوں کے دلوں کے اندر جس نور کی کمی تھی اس کو بحال کر دیا جائے، اس کو رکھ دیا جائے، اور پھر انسان جو ہے وہ اپنی تکمیل کے مراحل کو طے کرے جس میں وہ انسانیت کی اصل تک پہنچ جائے، جس سے دوسری مخلوقات سے وہ ممتاز ہو جائے۔ تزکیہ نفس، اس کی تعریف کے حوالے سے مختلف الفاظ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ تزکیۃ النفس ہے تطہیرھا وتنکیتھا، یہ دراصل وہ پاکیزگی ہے، کسی چیز کو دھو دینا ہے، اس کا تنکیہ کرنا ہے، صاف شفاف ٹرانسپیرنٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ بنانا ہے، چیز کی میل کچیل اور علائشوں کو ختم کر دینا ہے۔ کس سے؟ من الصفات المذمومات والقبیحات، جتنے بھی مذموم اور قبیح قسم کے اعمال ہیں ان سے چھٹ کر الگ تطہیر کر دینا، جو ہے وہ تنکیہ کر دینا، یہ تزکیہ کہلاتا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی کہا اسی پر اکتفا نہیں ہے بلکہ فرمایا والسعی علی تکمیلھا وتجمیلھا بالاعمال الصالحات، اور پھر وہ کوشش جس سے اس کی تکمیل ہو، اس کے اندر جمال اور حسن پیدا ہو جائے، وہ کس سے ہوگا؟ یہ تکمیل جو ہے وہ فرمایا الاعمال الصالحہ، نیک اعمال کے ساتھ، حسن اعمال کے ذریعے۔ اور پھر ازکیاء میں سے ایک بڑے جلیل القدر امام غزالی جب اس کی تعریف کرتے ہیں تو تعریف کے حوالہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے طور پر اگر کوئی شخص چاہے تو اس میں رطب و یابس ملا لے، ورنہ یہ امام یہ بات کہتا ہے کہ تزکیہ نفس جو ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ تکمیل النفس الانسانیت من ہوائیہا، من قمع ہوائیہا، کہ یہ تکمیل جو ہے یہ نفس انسانی کی، یہ دراصل ہوا، خواہشات کا کلا کما کرنا، خواہشات کو جڑ سے اکھاڑ دینے کا نام ہے۔ اور پھر اسی پر نہیں کہ صرف جڑ سے اکھاڑ دیا جائے ان کو، نہیں، بلکہ اس کی جگہ پر جو دوسری چیز کا جس کا ذکر کیا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ یہ ہے کہ وہ صفات عالیہ و اطلاق صفاتہ العلیہ، اعلیٰ ترین اخلاق جو ہے ان مذموم چیزوں کو چھوڑ کر اعلیٰ ترین اور مقبول ترین چیزیں اور وہ چیزیں جن کے وصف کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر ان مذموم کے مقابلہ کے اندر جن کو رکھا گیا اخلاق کی اعلیٰ ترین چیزیں، ان صفات علیہ کا اطلاق ہو جانا، یہ تزکیہ کہلاتا ہے۔ یہ ذرا اگرچہ مشکل الفاظ ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے نفس کے اندر وہ خواہشات جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے علاوہ آتی ہیں، جس کے پیش نظر یہی دنیا رہتی ہے، اس کو ختم کرنا، اس کی اہمیت کو کم کرنا، اور پھر اعلیٰ صفات کے ساتھ متصف کر دینا کسی نفس کو، یہ تزکیہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ تمہید میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، بد نصیبی سمجھ لیجئے، مقصد بعثت رسول، اصل الاصول کے حوالہ سے لوگوں نے جو کچھ کیا ہے، افسوس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ آج
इस तज़किया नफ्स के बलबोते पर या इसके सहारे पर इसको बुनियाद बनाते हुए अल्लाह के दीन सही के मुकाबला के अंदर मुस्तकिल दीन इजाद कर लिया गया और उसके मुतालिक ऐसी आरा कायम कर ली गई जिससे जो है वो साबित करने की कोशिश की गई कि जो दीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था उसके अंदर नक्स मौजूद था, उस नक्स को हमने अपने आमाल के जरिए मुकम्मल किया या वो कैफियत इजाद कर ली गई तज़किया नफ्स के हवाला से कि जिसके अंदर गुलूब इस हद तक पहुंच गया कि कहा जाने लगा कि दीन दो चीजों का नाम है, दो दीन है, दो चीजें नहीं, दो दीन है। एक है वो जो नजर आता है, जाहिर बीन निगाहें इधर ही रह जाती हैं। दीन का एक हिस्सा वो है जो सीना दर सीना, यानी सिलसिला सनद जिस तरह जाहिर दीन का आगे बढ़ा, इसी तरह ये सीने से सीने तक जो है वो चीजें मुंतकिल होती रही। ये जो दीन का हिस्सा थी ये तज़किया था और उसको जो है उन असरार को जो दिल से दिल के जरिए मुंतकिल होते रहे, वो लोग जो है वो शरीयत के मुकाबला के अंदर तरीकत के लफ्ज के साथ उसको ताबीर करते रहे। मेरे भाइयों, ये इतना बड़ा जुल्म है, इतनी बड़ी ज्यादती है, इसमें ना अल्लाह का रसूल बचता है, ना इस दीन को आगे मुंतकिल करने वाली जमात असहाब बचते हैं, बल्कि तशकीक पैदा हो जाती है कि अल्लाह ने जो दीन एहसान के तौर पर इन इंसानों को और मोमिनों को दिया था वो तो हमारे पास जो है वो हर इंसान तक पहुंचा ही नहीं है। अब हमारी गिरफ्त जो है वो हमारे सवालात कि तुम दुनिया के अंदर दीन पर चलकर आए हो या नहीं, ये तो बेमाना है, इनकी तो जरूरत ही नहीं है। क्यों आखिर ऐसा किया गया? दीन तो सही हम तक पहुंचा ही नहीं। और फिर आज हमारे सिलसिले, हमारे सूफिया के अंदर वो मशहूर होते हैं कि ये सिलसिला जो है ये हजरत अबू बकर सिद्दीक तक पहुंचता है। वो इस सीना दर सीना की जो मैं बात कर रहा हूं, ये हजरत अली तक पहुंच, ज्यादातर सिलसिलों को वो हजरत अली तक पहुंचाते हैं। हकीकत ये है कि ये हजरत अली तक जिस सिलसिला सनद को पहुंचाकर सीना वर सीना जो है वो बात आगे पहुंचाते हैं, उनमें से कई लोग ऐसे हैं कि जिनकी आपस में मुलाकात ही नहीं है, बाद के अंदर वो बात पैदा हुए हैं। बिलखुसूस हजरत अली के बिल्कुल करीब जिस ताबी का जिक्र करते हैं उनकी हजरत अली से मुलाकात साबित नहीं। आप इससे खुद अंदाजा कर सकते हैं, जिस दीन के अंदर इनकिताब मौजूद हो जो पहुंचता ही नहीं है असल बंदे तक, उसका क्या एतबार किया जा सकता है। मैं इसको बिल्कुल सादा लफ्जों में, आम लफ्जों में आपके सामने रखना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, आज वो शख्स जाहिर के एतबार से जिसके मुतालिक हम कहते हैं कि ये गंदगियों में अटा हुआ है, जाहिरी नजासत जो है इसके जिस्म पर नजर आ रही है, कभी वो अल्लाह के घर के करीब नहीं गया, वो गलियों मोहल्लों के अंदर नंग दड़ंग फिरता है। लेकिन हालत यह है कि वो लोग जो उस दीन और शरीयत के मुकाबला के अंदर किसी दीन को माने हुए हैं, वो कहते हैं ये राजदार लोग हैं, इनकी हकीकत को आम आदमी नहीं पा सकता। ये गलत फहमी और ये खुशकुन अल्फाज के जरिए लोगों को यह बताया जाता है कि ये तुम्हारी पहुंच से अलग चीज है, तुम इस पर कोई तबसरा नहीं कर सकते। क्यों नहीं मेरे भाइयों, हमें तबसरे का हक है। कुर्बान जाएं उस अल्लाह की किताब पर। अगर ये चीजें जो हैं इनका एतबार होता, ये कपड़ों से अलग रहना, ये गंदगी में हर वक्त जो है वो अटे हुए रहना, कभी तहारत के करीब न जाना, ये कोई कुर्बे इलाही की मंजिल होती, तो सबसे पहली वही के अंदर जो इब्तदाई जमाना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पर नाजिल हुई, बराह रास्त हुजूर को खिताब करके कभी यह ना कहा जाता या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंजिर व रब्बक फकब्बिर व थियाबक फताहिर व रुज्ज फहजुर वला तमनुन तस्तक्सिर। जरा गौर करो इन अल्फाज पर। ए अल मुद्दस्सिर, ये सिफत बयान की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुम फअंजिर, अपने इस मनसब पर जो है जिस पर आपको फायज किया गया है, इसकी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उठ खड़े हों। अब बैठने का वक्त नहीं है, सोने का वक्त नहीं है। लेकिन आगे क्या कहा? कुम फअंजिर व रब्बक फकब्बिर, जहां अल्लाह की किब्रियाई को बयान करना है, जहां खालिसतन दिल का ताल्लुक अल्लाह की जात के साथ है, यह बातन की ततहीर जिसको कहा जाता है, वहां साथ ही कहा वसियाबक फताहिर, तुम्हारे जाहिर से भी यह नजर आना चाहिए कि यह कोई अल्लाह वाला है, इसका ताल्लुक रब के साथ है। अपने कपड़ों को भी ताहिर और पाक कीजिए।
اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے. یہ نجاست میں لتھڑے ہوئے لوگ جو ہیں یہ کوئی اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے. اگر ولایت کی یہ منزل مقبول ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس طرح مخاطب نہ کیا جاتا. اور پھر صحابہ میں سے ہاں سادگی اور چیز ہے، فخر عجب جس کی وجہ سے بندہ تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اس کی نفی ضرور ہے، لیکن نجاست ہی میں رہنا، اس پاکیزگی کا خیال ہی نہ کرنا اور اس کو وہ منزل قرار دے دینا کہ جس کی وجہ سے بندہ کہے کہ یہ اس حقیقت پر پہنچا ہوا بندہ مجذوب ہے کہ جس تک عام آدمی نہیں پہنچ سکتا. یہ عام اور خاص کی تو جو ہے وہ تفریق یہ جو پیدا کر لی گئی. اللہ کا دین قرآن مجید یہ بات کہتا ہے کہ تزکیہ کے حوالہ سے نہ علم ناقص ہے نہ کوئی راز ہے کہ جس کو راز کے طور پر رکھا گیا اور عام آدمی کو اس سے آگاہ نہیں کیا گیا. بالکل اس کی کوئی حقیقت نہیں. یقین الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، جو لوگ اللہ کی ہدایت اللہ کے واضح دلائل کو چھپاتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زندگی میں اہتمام کر کے جس کی شہادت لی تھی وہ یہی کہ کیا میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا ہے. اس لیے یہ لوگ جو راز کی باتیں کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ عام انسانوں والا نہیں ہے، یہ مخصوص افراد کا ہے، ان کو یہ آیتیں یاد نہیں تھی. اولئک یلعنہم اللہ، جو لوگ اس طرح راز کی بات کر کے چھپاتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتا ہے. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور پھر اللہ ہی نہیں ہر لعنت کرنے والے یعنی وہ مستحق لعنت ہوتا ہے اس پر لعنت کرنی چاہیے. اس لیے میرے بھائیو راز کی بات نہیں ہے. میں اس کو محض جذبات کی روح میں نہیں پیش کرنا چاہتا. قرآن و سنت بتاتا ہے، اللہ کے رسول کی تعلیمات بتاتی ہیں. وہ تزکیہ اس کا طریقہ وہ اللہ کی اسی کتاب کے ذریعے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، قد افلح من تزکا. یہ خصوص کی بات نہیں ہے، تمام انسانوں سے کہا گیا اخروی کامیابی ہر انسان کی اس میں مضمر ہے، ہر انسان کی. یہ تخصیص کی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ عام کے لیے اور ہے اور خاص کے لیے الگ ہے. نہیں، فرمایا اگر تم کامیابی کا راستہ اختیار کر کے تزکیہ چاہتے ہو تو وہ سب کے لیے ایک جیسا ہے. اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ کی تعلیمات، کتاب اللہ کی آیات. اس کے ذریعے یہ خفیہ اور سربستہ راز اگر کوئی چھپے ہوئے ہیں اس معنی کے اندر ان کو کھولنے والی کتاب ہے، یہ حقیقت تک پہنچانے والی کتاب ہے. اسی کے ذریعے تمہیں پتہ چلے گا. اس لیے فرمایا اس کی آیات کی تلاوت یہ دل کو جلا بخشنے والی چیز ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ بند قفل جس کی وجہ سے جو ہے وہ تالے لگے رہتے ہیں یہ کھلتے ہیں قرآن آیات کے ذریعے. اس پر جو ہے وہ غور و فکر کے ذریعے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اس عمل پر اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہوتے تھے، جماعتوں کی شکل کے اندر، افراد کی شکل کے اندر، انفرادی طور پر، پورے گروہ کی شکل کے اندر اللہ کی کتاب، ان کی آیات کی تلاوت، ان پر غور کرنا. بعض صحابہ کہتے ہیں 12 سال گزر جاتے صرف سورہ بقرہ کی سمجھ آتی. 12 سال گزر جاتے، لگے رہتے تھے وہ تو اس میں کوئی اور الگ راستہ نہیں تھا. اور پھر بہت ساری چیزیں ہیں جو مشہور کر دی گئی ہیں، لیکن میں صرف ایک دو باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ کتاب و سنت کے اندر ایسی چیزوں کو نکال کر یہ کہا گیا کہ دیکھو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چند خفیہ چیزیں تھیں جو عام آدمی کو معلوم نہیں تھی. یعنی تزکیہ نفس کے حوالہ سے وہ جو کچھ قرآن بتاتا ہے، جو ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، ان کو الگ کر دیا گیا. اور پھر اس سے الگ ہو کر یہی جن کا ظاہر میں پہلے بیان کر چکا ہوں ان کو یہ کہا گیا کہ یہ تزکیہ کی اس منزل پر پہنچے ہوئے ہیں اور ان کی مدح کے اندر قصیدے پڑھے جانے لگے، نظمیں کہی جانے لگی، یہ اللہ کے فلاں ولی ہیں. اب یہ اس کے متعلق مجھے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ جو بندہ دعویٰ کر کے اپنے آپ کو پاک سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ دوسروں سے الگ قرار دے کر اس عجب میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے الم تر الی الذین یزکون انفسهم. یہ تو یہودی اور عیسائی بھی کرتے تھے، کبھی ابناء اللہ اور احباء اللہ کے دعوے کے ذریعے، کبھی اور حوالوں سے. الم تر الی الذین یزکون انفسهم، وہ اپنے نفسوں کو جو ہے وہ ان کے تزکیے کا دعویٰ کرتے تھے. بل اللہ یزکی من یشاء. یاد رکھو یہ انسانی کوشش اور کاوش کا نام نہیں ہے، یہ ذاتی کوئی کاوش اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر کوئی بندہ کہے میں کمال
کو پہنچنا چاہتا ہوں، اور تکمیل کی شکل یہ ہے کہ مجھے نہ اللہ کی پرواہ ہے نہ اللہ کے رسول کی پرواہ ہے۔ فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء، یہ تزکیہ اللہ جس کا چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یہ بندے کا کام نہیں ہے، یہ بندے کی ذمہ داری اس اعتبار سے طلب صادق تک تو ہے، ان راستوں پر چلنے کی حد تک تو ہے، آگے بڑھنے کی ضرور ہے، مگر دعویٰ کر دینا اور یہ سمجھنا کہ مجھے نہ اللہ کی ضرورت ہے نہ اللہ کے رسول کی ضرورت ہے، میں تزکیہ کی منزل کو اور اس کے قرب کو پا رہا ہوں جس سے اللہ میرے قریب ہو گیا۔ فرمایا دوسری جگہ سورہ نجم میں فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اور اپنے آپ کو پاکیزہ خیال کر کے دعوے نہ کرو، اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ کس کا دل پاک ہے اور کس کے دل کے اندر جو ہے وہ نجاست موجود ہے۔ ظاہر اور باطن کے اندر نجاست ہم فیصلہ کریں گے قرآن و سنت کے مطابق۔ اس سلسلہ میں ایک روایت کئی روایتیں بیان کی جاتی ہیں، تحریف کی جاتی ہے، مگر صحیح بخاری کے ایک روایت کے حوالے سے کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ، وہ جلیل القدر صحابی جس نے سنت رسول کے منتقل کرنے میں سب سے زیادہ اپنا کردار ادا کیا، سب سے زیادہ احادیث یہ شخص سے مروی ہیں، اس عظیم شخصیت کا نام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ ایک روایت بیان کرتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین، دو برتن ہیں جن کو میں نے حفظ کیا، یاد رکھا، یعنی جس طرح برتن کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ سمیٹ لی جاتی ہے، محفوظ کر لی جاتی ہے خزانے کے طور پر، اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ میرا خزانہ وہ اللہ کے رسول کا دیا ہوا علم تھا، دو برتن تھے، اما احدہما فبسستہ فیکم، ان میں سے ایک جو ہے وہ میں نے تم میں پھیلا دیا ہے، واما الاخر، اور دوسرا جو ہے ان بسستہ فیکم، اگر میں اس کو پھیلانے کی کوشش کروں قطع البلعوم، تو میری شہ رگ یعنی مجرت طعام، جہاں سے جو ہے وہ انسان کا کھانا جسم کے اندر جاتا ہے، شہ رگ جسے کہتے ہیں، وہ کاٹ دی جاتی۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ کا یہ کہنا کہ اگر میں وہ دوسرا برتن اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بیان کروں تو میری شہ رگ کاٹ دی جائے، اس سے استدلال کیا انہی لوگوں نے جو شریعت کے مقابلہ کے اندر دوسرے دین کو اپنائے ہوئے ہیں، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ دیکھو ابو ہریرہ بھی کہتا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جس کو میں نے چھپایا ہوا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، احادیث کا ذخیرہ جو ہے وہ دیکھیں، صحیح بخاری ہی کے اندر آتا ہے کہ یہ چیزیں وقتی طور پر اس زمانے اور حالات کے مطابق، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے ملوک اور بادشاہ جو ہے وہ آ گئے، کچھ ایسے لوگوں کا تسلط ہو گیا کہ جس کی وجہ سے وہ اس خلافت علی منہاج النبوہ پر نہ رہے، اس طریقہ پر نہ رہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے، جو ابوبکر صدیق اور عمر نے چھوڑا تھا۔ تو اس کی وجہ سے یہ جو سلطنت کے احکامات کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوئی، اس تسلط کے اندر جو مرضیاں شامل کر لی گئی، یہ جو دنیا غالب آنے لگی، اور اس کے متعلق جو پیشن گوئیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، وقتی طور پر ابو ہریرہ نے کہا میں مصلحت کے تحت جس کی شریعت اجازت دیتی، شریعت یہ چاہتی ہے کہ تمہارے کسی کلمے، قول اور فعل کے ذریعے پہلے سے موجود فتنہ بڑھنا نہیں چاہیے، تمہیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو کم کرنے کی کوشش کرو اور اس کو مٹاؤ، فتنے کو ہوا نہیں دینی چاہیے، لیکن صحیح بات کو آگے منتقل نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، ابو ہریرہ نے کوئی ایسی بات نہیں چھپائی، وقتی طور پر مصلحتاً یہ کہا کہ مجھے تو نام بھی یاد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائے تھے، لہذا میں ان لوگوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ ان کے وقت آنے سے پہلے مجھے جہان سے اٹھا لے۔ ابو ہریرہ نے جب یہ خواہش کی، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت سے جس کو وہ اشارتاً بیان کر رہے تھے اٹھا لیا، مگر ابو ہریرہ نے وہ ساری چیزیں، وہ پیشن گوئیاں، وہ آنے والے احوال، وہ حضرت ابو ہریرہ ہوں یا دوسرے صحابہ، انہوں نے بیان کر دیا جو منتقل ہوئی۔ احادیث کے ذخیروں کے اندر کتاب الفتن والملاحم کے نام سے سینکڑوں اور ہزاروں واقعات موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والے فتنوں سے ہمیں آگاہ کر دیا ہے، کوئی چیز چھپائی نہیں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ خدا نہ خواستہ اس میں کوئی راز کی بات ہوتی، کوئی خفیہ معاملہ ہوتا، یہ سلسلہ اپنا جس شخصیت کے ساتھ ملاتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر مشہور بھی ہے کہ جو چیزیں یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی وہ ابو بکر اور عمر کے پاس نہیں تھی۔ آج ایک فرقہ اس کو اس طرح ہوا دیتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً دین کے اندر تفریق کر دی گئی، کچھ چیزیں ابو بکر اور عمر نے اپنا لی، کچھ ابو ہریرہ نے، علی کے پاس جو تھا وہ اصل چیز تھی۔
تو حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے سألت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے حضرت علی سے پوچھ لیا، هل عندکم فی شیء لیس ما فی القرآن، علی کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز بھی ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ یعنی قرآن مجید جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے لیس عندی شیء، میرے پاس اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں ایک چیز ہے، الا فہمن یعطى رجل من کتابہ، وہ فہم، وہ بصیرت، وہ دانائی قرآن مجید کی تفہیم اور تعبیر کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، وہ دانائی اور حکمت کی باتیں اللہ تعالیٰ کسی کی طلب صادق پر کسی کو عطا فرما دیتا ہے تو یہ عطیہ خداوندی ہے جو الگ الگ ملتا ہے، وہ کوشش اور محنت کے نتیجہ میں ملتا رہتا ہے۔ جتنی انسان کوشش کرے گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستوں کی طرف آگے بڑھنے کے لیے جہاد اور مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کے راستے کھولتے جاتے ہیں۔ یہ تو بالکل ہی اور معاملہ ہے، اس لیے فرمایا اللہ نے جو فہم دیا تھا وہ میرے پاس ہے، اور وہ فہم ٹکراتا نہیں ہے کسی کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا الا ما فی ھذہ الصحیفہ، ساری باتیں کھول کر بیان کر دی، ہاں وہ چیزیں میرے پاس ہیں جو میرے اس صحیفہ میں ہیں۔ تو وہ راوی پوچھتے ہیں وما فی ھذہ الصحیفہ، اس صحیفہ میں آخر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ جو لوگ بعد میں بیان کریں گے کہ علی کے صحیفہ کے پاس وہ تھا، وہ جو 40 پاروں کا قرآن بنتا تھا، وہ جس میں اتنی آیات موجود تھی۔ فرمایا اور کچھ نہیں ہے، یہ بھی سن لو، میری تلوار کے نیام کے اندر جو صحیفہ ہر وقت مجھے جان سے زیادہ عزیز رہتا ہے، اس میں وہ روایتیں موجود ہیں جو میں نے اللہ کے رسول کی زبان سے براہ راست سنی۔ وما فی ھذہ الصحیفہ، اور کچھ نہیں ہے، العقل وفقاق الاسیر والا یقتل مسلم بکافر، اس میں یہ مسائل موجود ہیں کہ دیت وہ کس طرح لینی ہے، اگر کسی کا قتل ہو جائے دیت کے مسائل موجود ہیں، کسی قیدی کو جو ہے وہ چھڑانے کے لیے اسلام نے کیا ہدایات دی ہیں، کسی مسلمان کو کافر کے مقابلہ میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ خود علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس صحیفہ کی حقیقت بھی بتا دی، کوئی الگ چیز نہیں ہے، کوئی خفیہ راز نہیں تھا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اس لیے میرے بھائیوں بس مختصر مجھے یہی عرض کرنا تھی، تزکیہ نفس کے عمل کو سمجھنا ہے، قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی دعویٰ کرنا اور پھر مستقل دین کے طور پر کسی دین کو ایجاد کر کے اللہ کی معرفت کے حوالے سے کبھی وحدت الوجود اور شہود کا ذکر کرنا، اور خدا نہ خاصہ اس سے بھی آگے بڑھ جانا کہ جس سے مخلوق اور خالق کی تقسیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ایک ہی چیزیں جو ہیں وہ بن جاتی ہیں جس میں اس سے بڑھ کر اللہ کی توہین اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ان ساری چیزوں کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ آج بھی اللہ کے رسول کی عظمت، ان کی رفعت، ان کے مقام اور مرتبہ کو اگر ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، قرآن و سنت کے اندر اتنا کچھ بیان ہوا ہے کہ یہ سارا قرآن اللہ کے رسول کی شان بیان کرتا ہے، اس میں اپنی طرف سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان ساری چیزوں کا سہارا وہ تزکیہ نفس کے حوالے سے لیا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس کو آگاہ کر دیا جائے۔ باقی شان رسول، محبت رسول کے حوالے سے سب کچھ جو کچھ دین کے نقطۂ نظر سے بیان ہوتا ہے وہ شان رسول ہے اور محبت رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔